أشهد أن محمدا رسول الله. سیاسی جماعتوں کے عزائم اور ان کے اعلانات اور دعووں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ اکتوبر کا آخر اور ماہ نومبر کا آغاز پاکستان میں بڑا ہنگامہ خیز ہوگا۔ یا تو عام انتخابات کا اعلان ہو جائے گا جس کا امکان کم ہے اور انتخابی گہما گہمی شروع ہو جائے گی، یا سڑکوں پر لڑائی مار کٹائی کا آغاز ہو جائے گا جس کا انجام اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے بارے میں خیر کا فیصلہ صادر فرمائے۔ سیاسی سطح پر دونوں فریقوں پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے درمیان کشمکش، کھینچا تانی اور جھگڑا ہے۔ البتہ ایک تیسرا فریق جس کا کہنا تو یہ ہے کہ سیاسی معاملات میں اسے نہ گھسیٹا جائے، لیکن عملی طور پر اس سارے جھگڑے میں وہ ایک اہم فریق کی حیثیت رکھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے تنازعات کو الگ رکھ دیں، مگر یہ جان لیجئے کہ اصل جھگڑا اور لڑائی کس مسئلے پر ہے۔ سابقہ حکومت کو نکالے جانے کے نتیجے میں پی ڈی ایم حکومت میں آئی۔ اب اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی آئینی مدت اگست 2023 تک ہے اور وہ اپنی آئینی مدت کیوں پوری نہ کرے۔ تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ اسے غلط طریقے سے اور بزور بازو حکومت سے الگ کیا گیا، جس سے ملک میں معاشی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو مہنگائی ختم کرنے کے دعوے سے برسر اقتدار آئے تھے، در حقیقت انہوں نے مہنگائی مزید بڑھا دی۔ انہوں نے اپنی ساری توجہ اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے پر لگائی ہوئی ہے، لہٰذا اگر فوری طور پر انتخابات نہ کروائے گئے تو یہ ملک کا دیوالیہ نکال دیں گے اور بعد میں کوئی ملک نہ سنبھال سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ چند ماہ کا ہی ہے۔ اس کھینچا تانی میں ملک کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت نومبر 2022 کے آخر میں ختم ہو رہی ہے۔ دونوں فریق یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا اور پسند کا آرمی چیف لگائیں۔ یہاں یہ بات سامنے آنا ضروری ہے کہ پاکستان شاید دنیا کا واحد جمہوری ملک ہے جس کا آرمی چیف دفاعی معاملات کے ساتھ ساتھ خارجی معاملات یعنی دوسرے ملکوں سے تعلقات رکھنے کے حوالے سے بھی غیر معمولی رول ادا کرتا ہے۔ تمام دوسرے ممالک کی اہم سیاسی شخصیات بھی پاکستان کے آرمی چیف سے اپنے تعلقات رکھنا ضروری سمجھتی ہیں۔ اس پس منظر میں پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کی یہ جنگ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے اور ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ دونوں فریقوں کے دلائل اگرچہ اپنی اپنی جگہ پر بڑا وزن رکھتے ہیں، مگر ہم نہ اس پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیں گے کہ فیصلہ صادر فرما دیں کہ فلاں فریق سچا اور برحق ہے اور فلاں فریق حق پر نہیں ہے۔ اولاً تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں دونوں کا رویہ اور طرز عمل انتہا پسندانہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں صرف اپنی پون صدی کی سیاست اور سیاستدانوں کے رویے کو دیکھنے، پرکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو برسر اقتدار ہوتا ہے وہ تا قیامت اقتدار کو اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے، اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ وہ انتظار کا قائل ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے انتظار قیامت ہوتا ہے۔ اور سچ پوچھئے تو ہمارے ملک میں جو اتنے مارشل لا لگے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن فوج کے در پر جا بیٹھتی ہے کہ جمہوریت جائے جہنم میں، تم کسی بھی طرح میرے مخالف کو اقتدار سے نکال باہر کرو۔ اور اسٹیبلشمنٹ بھی شاید انتظار میں ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی دعوت دے اور ہم میرے عزیز ہم وطنوں کہیں۔ انہیں یہ بھی کہنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، گویا دونوں کو وقتی اور ذاتی اور گروہی مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ اگرچہ یقین سے کہنا مشکل ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سیاسی جنگ کی آڑ میں پاکستان میں امریکہ کی چین اور روس سے پراکسی وار بھی ہو رہی ہے۔ ایک فریق کو امریکہ اور دوسرے کو چین اور روس سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہاتھیوں کی اس جنگ میں پاکستانی عوام اور پاکستان کی اقتصادیات بری طرح پس رہے ہیں۔ پھر یہ خارجی سطح پر ایک زبردست نقصان ہو رہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب اور نائب وزیر خارجہ نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستان امریکہ کو ہمارے خلاف اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اگلے چند روز میں صورتحال اور بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ جب تحریک انصاف لانگ مارچ کی طرف بڑھے گی اور موجودہ حکومت اس کو پوری طاقت سے روکنے کی کوشش کرے گی تو ملک میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ ہماری دونوں فریقوں سے درخواست ہے کہ وہ سمجھ بوجھ اور تدبر کا مظاہرہ کریں اور کوئی درمیانی راستہ نکالیں، یعنی تحریک انصاف چند ماہ اور صبر کر لے،
اسی سال انتخابات کروانے کی ضد چھوڑ کر اگلے سال کی پہلی سہمائی میں انتخابات کروانا قبول کر لے، اور پی ڈی ایم اگست کی ضد چھوڑ کر چند ماہ پہلے انتخابات کروانا قبول کر لے۔ جہاں تک نئے آرمی چیف کی تقرری کا سوال ہے تو انتخابات کے حوالے سے کسی درمیانی صورتحال پر اتفاق ہونے کے بعد یہ معاملہ اتفاق کے رائے سے طے کیا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کو سمجھنا چاہیے کہ حالیہ صورتحال اور جلسوں وغیرہ سے عمران خان کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، انتخابات کے چند ماہ کے التوا سے وہ مقبولیت ختم نہیں ہو جائے گی۔ فرض کریں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیمپو اس وقت بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تو اول تو ایسی کوئی زیادہ توقع نہیں، پھر یہ کہ انہیں ملکی مفاد اور خانہ جنگی سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینا پڑے گی۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کی حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے دور میں جو مہنگائی تیزی سے بڑھی ہے اس کا انہیں نقصان ہوا ہے، اور اب اگلے چند ماہ میں وہ مہنگائی کے حوالے سے عوام کو ریلیف دے کر اس نقصان کی تلافی کر لیں گے، تو ایسا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری رائے میں مہنگائی صرف لوکل مسئلہ نہیں، اس مسئلے کا تعلق بین الاقوامی حالات اور آئی ایم ایف کے اس پھندے سے ہے جو ہم نے اپنی گردن میں ڈالا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ کی توگو سے مہنگائی اگلے چند ماہ میں کچھ کم تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوگا۔ پی ڈی ایم کو اصل میں اس مسئلے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان پر جو امریکہ سے خصوصی تعلقات کا ٹھپا غلط یا صحیح طور پر لگ گیا ہے وہ تاثر ختم کیا جائے۔ ہماری رائے میں ہمارے عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ جانے کے لیے تو ذاتی مکان اور بیوی کا زیور تک بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح امریکہ پہنچ جائیں، لیکن اگر آپ ان سے سیاسی حوالے سے امریکہ کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ انتہائی نفرت کا اظہار کریں گے۔ عمران خان نے ایک انٹرویو میں امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں روس کا دورہ بھی کیا جو امریکہ کے اور اس کے اتحادیوں کو سخت ناگوار گزرا۔ پھر امریکہ میں پاکستان کے سفارت خانے نے ایک سائفر ارسال کیا۔ انہی دنوں میں وزیر اعظم کے خلاف پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک کے سلسلے میں اسلام آباد میں وفاداریاں خریدنے کے لیے منڈیاں لگیں۔ اس سے عوام نے ایک گہرا تاثر لیا کہ عمران کی حکومت کو گرانے میں امریکی سازش شامل ہے، لہٰذا عمران خان کو عوام کے امریکہ مخالف جذبات سے کھیلنے کا موقع ملا، اور انہوں نے ملک بھر میں جلسے کر کے عوام کے اذہان میں یہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا کہ یہ سب امریکی سازش کا نتیجہ ہے، جسے عوام نے قبول کر لیا، اور ان کا امریکہ مخالف بیانیہ بک رہا ہے۔ پی ڈی ایم کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے بیانات دینے کی بجائے کہ ہم بیرونی قوتوں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ خاص طور پر تیل، گیس اور گندم رعایتی نرخوں پر حاصل کرنے کے لیے روس سے معاہدہ ناگزیر ہے، جب افغانستان میں افغان طالبان حکومت کڑی پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود روس سے 10 لاکھ ٹن پیٹرول، 10 لاکھ ٹن ڈیزل، 5 لاکھ ٹن ایل پی جی اور 20 لاکھ ٹن گندم سالانہ رعایتی نرخوں پر خریدنے اور روسی کرنسی میں ادائیگی کا معاہدہ کر سکتی ہے، تو پاکستان بھی ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرے اور ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے معاہدے کرے، مقامی کرنسی میں تجارت کی کوشش کی جائے تاکہ ڈالر کے چنگل سے بھی جان چھوٹے۔ موجودہ حکومت اگر روس سے سستی گیس، تیل اور گندم حاصل کر لے تو یہ تاثر ختم نہ صحیح کم ضرور ہو جائے گا کہ وہ امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ قبول کرتی ہے اور امریکہ کی کسی بھی بات کو رد نہیں کرتی، بلکہ یہ تاثر سامنے آئے گا کہ ہم اب بھی دنیاوی تعلقات کے حوالے سے توازن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں اصل دانش مندانہ فیصلہ یہ ہوگا کہ پاکستان امریکہ سے تو دور ہو جائے لیکن اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے۔ پھر یہ کہ اگرچہ معاشی حالات کی بنیاد پر سیاسی اور عسکری قوت بنتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے نظریے سے ہٹا ہوا ہے۔ اسی نظریاتی انحراف اور حق کے لیے ڈٹے نہ رہنے کی روش کے نتیجے میں ہم عالمی سطح پر ایک فٹ بال بن کر رہ گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری عزت، وقار اور استحکام صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے۔